بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان سے متعلق عقیدہ۔ اب سب سے پہلے جانیں کہ ایمان خود بذات ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں ہم ایک پکے یقین کو، ایک دل کی کیفیت بن جائے کہ کسی چیز پر بالکل پکا ٹھکا یقین آ جائے تو اس کو ہم ایمان کہہ سکتے ہیں۔ اب ایمان کی ڈیفینیشن عقیدہ پڑھتے ہیں۔ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات میں شک نہ کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل آسان سی بات ہے۔ جو قرآن و حدیث میں فرمان آ گئے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے اور ان پر ہمیں سچے دل سے ایمان لانا ہے، یقین دل میں بٹھانا ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں، ان کو تھوڑا بھی شک نہیں کرنا۔ اگر تھوڑا سا بھی کسی بات میں شک آ جائے یا جھٹلانے پر آ جائیں یا اس میں عیب نکالیں یا غلط سمجھیں تو اس سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب ایمان کے بہت سے نظریات ایسے ہیں جو ایمان کے خلاف ہیں، جیسے کہ قرآن و حدیث کے واضح مطلب کو نہ ماننا اور کھینچ تان کر کے اپنی خواہش کے مطابق مطلب گھڑنا بد دینی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اپنے مطلب کی چیز بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان سے بچیں۔ جو واضح فرمان ہے قرآن و حدیث کے وہ ان لوگوں سے پڑھیں، ان لوگوں سے سمجھیں جو سچے ہیں، جن کی گواہی کوئی ایک دو لوگ نہیں بلکہ ہزاروں لوگ ان کی گواہی دیتے ہیں اور آج سے نہیں سالوں سے دیتے آ رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو حدیث میں پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے حدیث کی سند پڑھی جاتی ہے۔ سند کا مطلب ہے کہ یہ حدیث آئی کہاں سے۔ اس سند کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، تو سن کے آخر میں اس حدیث کو اس نے بیان کیا فلاں نے۔ تو یہ جو پوری لسٹ ہے، اس پوری لسٹ میں جن بھی لوگوں کے نام آئے ہیں ان ساروں کو سچا مانا گیا، تبھی ان کی حدیث لی گئی۔ آج کے دور میں بھی ہم نے اگر کسی سے دین کی صحیح تعلیم سیکھنی ہے، دین کا علم سیکھنا ہے یا دین کی باتیں سمجھنی ہے تو ہم نے بھی ایسے لوگوں سے دین سیکھنا ہے یا دین کی باتیں سیکھنی ہے کہ جن کے پاس ایک پوری سند اپنی موجود ہو کہ میں نے فلاں سے علم سیکھا، اس نے فلاں سے سیکھا، اور وہ سند جا کے ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب وہ ایک ادارہ ہو، ایک کوئی فرد ہو، لیکن ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ڈائریکٹ اٹھ کے اکیلا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دین کا علم سیکھ لیا، آپ مجھ سے سیکھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو، ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس یونیورسٹی نے کسی اور یونیورسٹی سے پڑھے لکھے استاد لیے ہوں گے، پھر جا کے اس یونیورسٹی نے اپنے یونیورسٹی کا بنیاد رکھا، اس بندے نے جس نے یونیورسٹی بنائی۔ اب ایسا کیا جائے کہ ایک یونیورسٹی بنائی جائے، اس میں بندے لیے جائیں بالکل وہ کسی یونیورسٹی کے پاس آؤٹ نہیں ہوں، وہ ایسے ہی بس میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے خود کو کہیں کہ ہم ڈاکٹر بن گئے، تو کیا کوئی بھی میڈیکل یونیورسٹی ان کو ڈاکٹر ماننے کو تیار ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ کہیں گے کہ بھئی آپ کو ظاہری بات ہے، آپ نے پڑھا ہے، بہت اچھا ہے، پڑھ لیا، زبردست، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے یہ ایگزامس، یہ مراحل پورے کرنے ہیں، تب جا کے آپ کو ہم مانیں گے کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ اگر آپ ان مراحل پہ پورا نہیں اترتے تو آپ کو مانا نہیں جائے گا اور نہ ہی آپ کو یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ دوسروں کو سکھائیں۔ تو دین کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 65، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ آپ کہیں کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں سے ہنسی کرتے ہو؟ یہ ایک تنبیہ ہے جو کہ امت کے لیے ہے
کہ ہمیں کوئی مذاق یا کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے دین کے معاملات میں۔ آگے ایک اور پوائنٹ پڑھتے ہیں ہم۔ گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اس پوائنٹ کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ہے بندہ کہ جو گناہ کرتا ہے، مطلب دن رات گناہ کرتا ہے، صبح شام گناہ کرتا ہے، یا گناہوں میں بالکل جکڑا ہوا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نیکی کی طرف آتا ہے، لیکن اس کے دل میں بس یہ ہے کہ یار میں گناہ کرتا ہوں، تھوڑا سا مطلب اس کے دل میں یہ ملال ہوتا ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں، اسے تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے، اور اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی میں غلط کر رہا ہوں۔ تو ایسے بندے کا ایمان کمزور تو ہوتا ہے، لیکن ایمان ختم نہیں ہو جاتا، وہ کفر میں نہیں چلا جاتا۔ لیکن ایک بندہ ہے جو کہ نمازی بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، دین پہ بہت زیادہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن کہیں پہ کوئی ایسی ایک پوائنٹ آ جاتی ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں طلاق کے معاملہ چلتے ہیں، تو طلاق ہونے کے باوجود بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ کہیں سے کوئی مصلحت نکال کے کہتے ہیں کہ بھئی طلاق نہیں ہوئی، حالانکہ طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔ تو وہ چیز جو ہوتی ہے کہ گناہ کو پھر گناہ نہ سمجھا جائے، تو یہ پھر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان بھلے ہی جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اور گناہ کو ہمیشہ برا ہی سمجھے۔ اگر ہو گیا گناہ غلطی سے تو اس پہ انسان کو شرمساری ہونی چاہیے۔ اگر گناہ ہوتے ہی جا رہے ہیں تو پھر بھی ان کو ہمیشہ غلط ہی سمجھے۔ شیطان اکثر یہ دل میں لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تو ڈیلی کرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، تم جس محفل میں جا رہے ہو سبھی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، کر لو، اچھی بات ہے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ آخری پڑھتے ہیں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کفر ہے۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ ہمیں یہ کبھی بھی قطعاً نہیں سمجھنا چاہیے کہ گناہ کرنا صحیح ہے یا گناہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ایسے سوچنا کہ فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، میں نے کیا تو کیا ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان گناہ گار ہے ہی ہے۔ ایک حدیث میں فرمان ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ سارے ہی گناہ گار ہیں، اب سب سے بہتر گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کرے۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، نہ ہی کوئی ایسا انسان پیدا ہوا ہے جو انبیاء کے سوا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہی نہیں ہے، میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا انبیاء کے سوا کہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے۔ تو گناہ گار سبھی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے ہمیں، اور اللہ کی پکڑ سے بھی بے خوف نہیں ہونا۔ ہمیں دل میں یہ خوف رکھنا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور اس خوف کے ذریعے ہی ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا کہ مطلب گناہ کرتے ہی چلے جائیں اور کہیں کہ بھئی میں نے تو بہت سارے گناہ کر لیے، اب تو مجھے معافی مل ہی نہیں سکتی، بس میں کرتا ہی جاتا ہوں۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے، کفر تک انسان کو لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر مضبوط اور ثابت قدمی رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔